منزل جنون عائشہ رانا قسط نمبر 64۔ الماری کھنگالتے اس نے بالآخر سہرابیہ کے لیے ایک آرام دہ لباس ڈھونڈ ہی لیا۔ چھوٹی سی پینٹ اور ساتھ منی شرٹ لیے وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ آج بابا خود اپنی بیٹی کے کپڑے چینج کریں گے۔ اس کا پیمپر پہلے ہی بے جان بدل چکی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی وہ سہرابیہ کو رات کے لیے بھی ان کے پاس چھوڑ دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ وہ اس ننھے وجود کا عادی ہو چکا تھا۔ زرگل کے سونے کے بعد بھی وہ رات کو اٹھ کر اسے دیکھتا تھا۔ کچھ اسی طرح سے وہ اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس کی فراک اتارتے اس نے سائیڈ پر رکھی۔ اب وہ احتیاط سے اسے کپڑے پہنا رہا تھا۔ وہ ٹانگیں ہلاتے بھرپور احتجاج کر رہی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ میرے بچے کو، آج میں نے بہت رلایا نا۔ سوری میری جان۔ وہ ایک بار پھر سے ٹہلتے اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب بھی وہ روتی اس نے زرگل کو ایسے ہی چپ کراتے دیکھا تھا، کہیں اس کی طبیعت ہی نہ بگڑ جائے۔ اب وہ پریشان ہوا۔ ایک طرف دل الگ پشیمانی میں گھرا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ ہار مانتے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ سیڑھیاں اترتے وہ مردانے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جو تکیے میں منہ دیے اب رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ سہرابیہ کی رونے کی آواز سنتے ایک دم سیدھی ہوئی۔ کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنتے وہ کھڑی ہوئی۔ اس دشمن جاں کا خوف ابھی تک تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ بہروز نے دروازہ کھولتے جوں ہی اندر قدم رکھا وہ بھاگ کر اس کی گود سے سہرابیہ کو لے گئی۔ اسے اپنے سینے سے لگایا تو تڑپتے دل کو کچھ سکون ملا۔ بس چپ ہو جاؤ۔ وہ خود رو رہی تھی مگر اس کا رونا برداشت نہیں تھا۔ سہرابیہ ہچکی بھرتے واقعی خاموش ہو گئی۔ اپنی گرے آنکھوں سے وہ ٹکر ٹکر زرگل کو دیکھ رہی تھی جو کبھی اس کے بازوں کو چومتی تو کبھی پیروں کو۔ بہروز نے اس کے زخمی لب دیکھتے نظریں چرائی۔ کمرے میں چلو۔ اپنی ہلکی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ زرگل نے مڑتے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھا اور ایسا کرتے وہ اس کے دل پر کاری وار کر گئی۔ کاجل بہہ کر گالوں پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ سرخ متورم آنکھیں اس کے دیر تک رونے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ شکوہ کناں نگاہوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ زرگل خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ انکار کرتی تو کیا پتہ وہ پھر سے سزا دے کر چلا جاتا۔ اپنے کمرے میں آتے وہ سیدھا بستر پر لیٹے سہرابیہ کو اپنے ساتھ ہی لٹا گئی۔ بہروز نے ان دونوں کو دیکھا جو اس کی موجودگی کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھیں۔ بہروز دوسری جانب سے سہرابیہ کے بہانے اس کے قریب ہوا، لیکن زرگل تو دور کی بات سہرابیہ نے بھی اسے لفٹ نہیں کرائی۔ وہ زرگل کا دوپٹہ مٹھی میں مضبوطی سے جکڑے اس کے ساتھ چپکی پڑی تھی۔ خود پر قابو پاتے اب وہ انٹرکام پر ملازمہ سے کھانا لانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زرگل اٹھو کھانا کھا لو۔ وہ نرمی سے اس کی سائڈ ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھتے بولا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے ٹرے میں سے صرف سہرابیہ کا فیڈر اٹھاتے اس کے منہ میں دے گئی۔ وہ جو کسی اور کے ہاتھ سے فیڈر بھی نہیں لے رہی تھی اب گٹا گٹ پینے لگی۔ مطلب وہ بھوکی تھی۔ بہروز مزید شرمندہ ہوا۔ تم بھی کچھ کھا لو۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھا تو وہ بھدک کر دور ہوئی۔ اس کا خوف بھانپتے بہروز کا دل چاہا ڈوب کر مر جائے۔ زرجان وہ اسے اپنے پسندیدہ نام سے بلاتے اس کے قریب ہوا، پر وہ بنا اثر لیے بیک گراؤنڈ میں سمائی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا اور وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شرمندگی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا۔ مقابل کے چہرے پر خوف کی جگہ غصے اور ضد نے لے لی۔ آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ تو سردار ہیں نا۔ آپ کی شان میں گستاخی ہوگی تو سزا بھی ملے گی، پھر چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ وہ تکلیف سے بولتے منہ پھیر گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ آج سے پہلے مجھ سے ایسی غلطی ہوئی ہے کیا؟ آج تو ہو گئی نا۔ اور کیا غلطی تھی میری؟ یہی کہ میں اپنی بچی کے پیچھے پاگل ہوتے مردانے تک چلی آئی، بس اسی چیز کی سزا دی نا آپ نے مجھے۔ یہ بھی نہیں دیکھا میری کیا حالت ہے؟ ایک بار نہیں پوچھا کہ مجھے ہوا کیا ہے اور میرے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک کیا؟
وہ اپنا دوپٹہ گردن سے ہٹاتے وہاں پڑے نشان واضح کر گئی۔ بہروز کی نظریں زمین میں گڑیں، وہ سارا الزام اس کے سر ڈال گئی۔ اور ایک بات آپ سن لیں، میں اسے کسی کو نہیں دوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ ضدی انداز میں بولتے سہرابیہ کو اپنے سینے سے لگا گئی، جو دودھ ختم کرتے اب سونے کے چکروں میں تھی۔ سارا قصور میرا ہے، تم نے بھی تو مجھ پر بھروسہ نہیں کیا، جانتی ہو نا کہ کتنا چاہتا ہوں میں بھی اسے۔ روز کمرے میں آ کر پہلے اسے دیکھتا تھا، پھر تمہیں لگتا ہے میں کبھی اس کو اپنی نظروں سے دور کرتا؟ وہ اس کی گود سے سہرابیہ کو لیے اپنے کندھے سے لگا گیا۔ کر تو رہے ہیں دور، بھول گئے اپنی بات کہ کل آپ اسے اس کے چچا کے حوالے کر دیں گے؟ وہ کہتے رو پڑی۔ کہہ تو رہا ہوں، غصے میں تھا میں، بس اب معاف کر دو۔ اس کا لہجہ پھر سے التجائیہ ہوا۔ غصے میں انسان سچ ہی بولتا ہے، وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ اچھا پھر تو تم نے بھی کہا تھا کہ میرے پاس نہیں رہو گی، تو کیا سچ میں رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ سہرابیہ ان دونوں کو بحث کرتے دیکھ رونے لگی۔ اسے سونا تھا اور وہ چپ ہی نہیں کر رہے تھے۔ ارے میری بیٹی تنگ ہو رہی ہے، وہ اسے اپنی گود میں جھکاتے سلانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ زرگل کے پاس جانا چاہتی تھی۔ زرگل اس کے منہ سے بیٹی لفظ سنتے اسٹل ہوئی، یوں جیسے کانوں پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ پکڑو اسے، وہ اسے کہیں کھویا دیکھ بولا۔ ہاں، وہ چونکتے اسے لیے سلانے لگی۔ میں بھی نہیں چاہتا یہ ہمارے پاس سے کہیں جائے، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ زرگل کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بہروز اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ آپ کچھ کریں نا پلیز۔ بہروز نے سر ہاں میں ہلاتے گہرا سانس بھرا۔ میں کل ہی بات کروں گا اس کے چچا سے، ہم اسے گود لے لیں گے۔ اس کی بات پر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بہروز نے ہاں میں سر ہلایا ہی تھا کہ وہ پرجوش ہوتے اس کے سینے سے لگی۔ مجھے پتا تھا آپ وہ سب ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ پل میں اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ یہی بھروسہ صبح کہاں تھا؟ وہ نوری پر زیادہ بھروسہ ہے مجھ سے؟ اس کے سوال پر زرگل نے نفی میں سر ہلایا۔ اور کچھ نہیں تو مجھے فون ہی کر لیتی۔ اس کی بات پر زرگل واقعی شرمندہ ہوئی۔ باقی سب بھی مجھ پر غصہ ہوں گے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ صرف میری فکر کرو، باقی سب کو سنبھالنے کے لیے میں ہوں۔ زرگل ہاں میں سر ہلاتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اب ہم تینوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ اسے ابھی بھی ڈر لاحق تھا۔ فی الحال تو 3 ہی، پھر کچھ ٹائم بعد 4 ہو جائیں گے، اور پھر اس کے کچھ ٹائم بعد 5، اور پھر وہ مزید بولتا چلا جاتا کہ زرگل نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا مخمور لہجہ اسے مجبور کر چکا تھا۔ میں نے آپ کو ابھی معاف نہیں کیا، وہ تڑپ کر بولتے اس سے دور ہوئی۔ تو پھر کب کرو گی؟ اس کا دور ہونا ذرا پسند نہ آیا۔ جب آپ اپنی بات سچ کر کے دکھائیں گے تب، وہ حتمی انداز میں بولتے لیٹ چکی تھی۔ اب اس کی شرط پوری کرنی ہی تھی، لہٰذا اپنے جذبات کو دبا کر سلاتے وہ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف سے آتے وہ بھی اپنی جگہ پر دراز ہوا۔ روز کی طرح آج بھی سہرابیہ ان کے درمیان سو چکی تھی۔ اب وہ ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے آج کے ایپیسوڈ بہت شارٹ ہے، لیکن انشاءاللہ کل میں لانگ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں گی۔